شیخ عبد القادر جیلانی، جنہیں محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین اور غوث الاعظم کے القابات سے بھی جانا جاتا ہے، جو سنی حنبلی طریقہ کے نہایت اہم صوفی شیخ اور سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش شب اول رمضان 470 ہجری بمطابق 17 مارچ 1078 عیسوی میں ایران کے صوبہ کرمانشاہ کے شہر مغربی گیلان میں ہوئی، جس کو کیلان بھی کہا جاتا ہے، اور اس لیے آپ کا ایک اور نام شیخ عبد القادر گیلانی بھی ماخوذ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جیلان بغداد کے جنوب میں 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع عراق کی تاریخی شہر مدائن کے قریبی شہر مغربی گیلان میں یا اس کے قریب عراق کی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ نیز بغداد میں رہائش پذیر گیلانی خاندان اس بات کی تائید کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا تعلق جنید بغدادی کے روحانی سلسلے سے ملتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمات افکار کی وجہ سے شیخ عبد القادر جیلانی کو مسلم دنیا میں غوث الاعظم دستگیر کا خطاب دیا گیا۔ آپ کا شجرہ سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن عبداللہ الجیلی بن سید یحییٰ زاہد بن سید محمد مورس بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید موسیٰ الجون بن سید عبداللہ ثانی بن سید عبداللہ المحض بن سید حسن المثنیٰ بن سیدنا امام حسن بن سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے ملتا ہے۔ اکابرین اسلام کی عبد القادر جیلانی کے بارے پیش گوئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی ولادت سے 6 سال قبل حضرت شیخ ابو احمد عبداللہ علی بن موسیٰ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ عنقریب ایک ایسی ہستی آنے والی ہے جس کا فرمان ہوگا قدمی ھذا علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے۔ حالات زندگی: تمام علماء اولیاء اس بات پر متفق ہیں کہ سیدنا عبد القادر جیلانی مادر ذات یعنی پیدائشی ولی ہیں۔ آپ کی اکرامت بہت مشہور ہے کہ آپ ماہ رمضان المبارک میں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کبھی بھی دودھ نہیں پیتے تھے، اور یہ بات گیلان میں بہت مشہور تھی۔ یعنی سادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا جو رمضان میں دن بھر دودھ نہیں پیتا۔ کھیل کود سے لا تعلقی: بچپن میں عام طور سے بچے کھیل کود کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن آپ بچپن ہی سے لہو و لہب سے دور رہے۔ آپ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، یعنی جب بھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو میں سنتا تھا کہ کوئی کہنے والا مجھ سے کہتا ہے، اے برکت والے میری طرف آ جا۔ ولایت کا علم: ایک مرتبہ لوگوں نے سید عبد القادر جیلانی سے پوچھا کہ آپ کو ولایت کا علم کب ہوا؟ تو آپ نے جواب دیا، 10 برس کی عمر میں۔ جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تو ایک غیبی آواز آیا کرتی تھی جس کو تمام اہل مکتب بھی سنا کرتے تھے، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ پرورش تحصیل علم: آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش آپ کی والدہ اور آپ کے نانا نے کی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا شجرہ نسب والد کی طرف سے حضرت امام حسن علیہ السلام اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملتا ہے، اور یوں آپ کا شجرہ نسب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ 18 سال کی عمر میں شیخ عبد القادر جیلانی تحصیل علم کے لیے بغداد تشریف لے گئے، جہاں آپ کو فقہ کے علم میں حضرت ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ علیہ، علم حدیث میں ابو بکر مظفر اور تفسیر کے ابو محمد جعفر جیسے اساتذہ میسر آئے۔ ریاضت و مجاہدات: تحصیل علم کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی نے بغداد کو چھوڑا اور عراق کے صحراؤں اور جنگلوں میں 25 سال تک سخت عبادت و ریاضت کی۔ 1127 میں آپ نے دوبارہ بغداد میں سکونت اختیار کی اور درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔ جلد ہی آپ کی شہریت و نیک نامی بغداد اور پھر دور دور تک پھیل گئی۔ 40 سال تک آپ نے اسلام کی تبلیغی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا، نتیجتاً ہزاروں لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ حلیہ: جسم نحیف، قد متوسط، رنگ گندمی، آواز بلند، سینہ کشادہ، داڑھی لمبی چوڑی، چہرہ خوبصورت، سر بڑا، بھویں ملی ہوئی۔ شیخ عبد القادر نے مختلف اوقات میں 4 شادیاں کی، جبکہ ازدواجی زندگی کا آغاز 50 برس کی عمر سے کیا۔ فرمودات غوث اعظم: اے انسان،
اگر تجھے مہد سے لے کر لحد تک کی زندگی دی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ اپنی محنت، عبادت و ریاضت سے اس دل میں اللہ کا نام بسا لے، تو رب تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم یہ ممکن نہیں اس وقت تک جب تک تجھے اللہ کے کسی کامل بندے کی نسبت و صحبت میسر نہ آ جائے۔ اہل دل کی صحبت اختیار کر تاکہ تو بھی صاحب دل ہو جائے۔ میرا مرید وہ ہے جو اللہ کا ذاکر اور ذاکر میں اس کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ کا ذکر کرے۔ غوث اعظم کا مشہور فرمان۔ غوث پاک حضرت عبدالقادر جیلانی نے فرمایا، قبر حسین پر اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے مقرر کیے ہیں جو قیامت تک روتے رہیں گے۔ وصال۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کا انتقال 1166 کو ہفتہ کی شب 8 ربیع الاول 561 ہجری کو 89 سال کی عمر میں ہوا اور آپ کی تدفین آپ کے مدرسے کے احاطہ میں ہوئی۔